بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ شوال، انعام کا مہینہ، نیکی کو جاری رکھنے کا مہینہ۔ شوال اسلامی ہجری کیلنڈر کا 10واں مہینہ ہے اور اس کا پہلا دن عید الفطر سے شروع ہوتا ہے۔ یہ شوال کے 6 روزوں کی وجہ سے مشہور ہے، جو 6 نفلی روزے ہیں اور بے حد اجر و ثواب رکھتے ہیں۔ یہ مہینہ اکثر ایک قیمتی وقت سمجھا جاتا ہے جس میں ہم اس نیکی اور عبادت کو جاری رکھنے پر غور کر سکتے ہیں جس کے ہم پچھلے بابرکت مہینے رمضان المبارک میں عادی ہو چکے ہوتے ہیں۔ شوال کیا ہے؟ شوال مقدس مہینے رمضان کے بعد آنے والا مہینہ ہے اور اس میں عبادت گزاروں کے لیے عظیم اجر کا موقع موجود ہے، جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، مسلمانوں کو شوال کے 6 روزے رکھنے کا موقع ملتا ہے جو نفلی روزے ہیں اور پورے مہینے میں کسی بھی وقت شوال کے اختتام سے پہلے رکھے جا سکتے ہیں۔ شوال کے یہ 6 روزے ہمارے رمضان کے روزوں میں ہونے والی کمی کو پورا کرنے کا ذریعہ سمجھے جاتے ہیں، اور اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ انہیں قبول فرما لے تو یہ پورے سال کے روزوں کے برابر اجر رکھتے ہیں۔ جس نے رمضان کے روزے رکھے پھر اس کے بعد شوال کے 6 روزے رکھے تو وہ ایسا ہے جیسے اس نے پوری زندگی روزے رکھے۔ شوال کی پہلی تاریخ وہ دن بھی ہے جب مسلمان عید الفطر مناتے ہیں۔ رمضان المبارک کے مقدس مہینے کی عبادت کا انعام حاصل کرنے کے لیے ایک ساتھ جمع ہوتے ہیں۔ یہ ان 2 سالانہ اسلامی تہواروں میں سے ایک ہے جنہیں شریعت نے تسلیم کیا ہے۔ عید الفطر رمضان کے مکمل ہونے کی خوشی منانے کا دن ہے۔ مسلمان اس دن عید کی نماز ادا کرتے ہیں اور صدقہ فطر ادا کرتے ہیں۔ یہ خوشی اور شکر گزاری کا دن ہے۔ شوال کا معنی۔ شوال ایک خاص مہینہ ہے کیونکہ یہ رمضان کے قریب آتا ہے اور نفلی روزوں کے ذریعے اضافی برکتوں کا سبب بنتا ہے۔ اس مہینے کو عروج یا بلند ہونے کے تصور سے جوڑا جاتا ہے جو کہ بدوی عربوں سے منسلک ہے۔ وہ اس مہینے کے دوران اپنے سامان اور خیمے اٹھا کر سفر پر روانہ ہوتے تھے۔ اسی سے شوال کا نام آیا ہے جس کا مطلب ہے اٹھانا یا بلند ہونا۔ شوال کا چاند۔ نئے چاند کی رویت جسے چاند شوال یا شوال کے ہلال کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، رمضان کے مقدس مہینے کے اختتام اور عید الفطر کی آمد کا اشارہ دیتی ہے۔ عید الفطر ایک دن کی ہوتی ہے لیکن اس دن صرف عید کے پہلے دن روزہ رکھنا ممنوع ہے۔ اس چاند کی رویت سے مسلمانوں کے لیے ایک نیا جشن شروع ہوتا ہے اور رمضان کی عبادات کے بعد ایک خوشی کا موقع آتا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے دن روزہ رکھنے سے منع فرمایا۔ صحیح بخاری میں ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے عید الفطر اور عید النحر کے دن روزہ رکھنے سے منع فرمایا۔ شوال کب ہے؟ شوال رمضان کے بعد آنے والا مہینہ ہے۔ عید الفطر اس بابرکت مہینے کا آغاز کرتی ہے۔ شوال 31 مارچ پیر کو شروع ہوگا اور 28 اپریل پیر کو ختم ہوگا، چاند کی رویت پر انحصار کرتے ہوئے۔ شوال کے روزے۔ شوال کے 6 روزے۔ شوال کے پہلے دن روزہ رکھنا ممنوع ہے کیونکہ یہ عید الفطر کا دن ہوتا ہے، تاہم یہ مستحب ہے کہ عبادت گزار شوال کے 6 روزے اپنی پسند کے دنوں میں رکھیں اور یہ 6 روزے مہینے کے اختتام سے پہلے مکمل کر لیں تاکہ شوال کے 6 روزوں کا اجر حاصل کیا جا سکے جو پورے سال کے روزوں کے برابر ہے۔ شوال کے 6 روزوں کی اہمیت۔ شوال اسلامی کیلنڈر کا 10واں مہینہ ہے اور رمضان کے بعد آتا ہے جو روزے عبادت اور غور و فکر کا ایک ماہ ہوتا ہے۔ شوال کے 6 روزے رکھنا رمضان کے بعد عبادت کے تسلسل کو برقرار رکھنے کا ذریعہ ہے اور یہ اللہ کی رضا حاصل کرنے، نیکیاں بڑھانے اور رمضان میں ہونے والی کمی کو پورا کرنے کا ایک عظیم طریقہ ہے۔ یہ روزے نہ صرف اللہ کے قریب ہونے کا ذریعہ ہیں بلکہ ان کے ذریعے پورے سال کے روزوں کے برابر اجر ملتا ہے، بشرط یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ انہیں قبول فرمائے۔ عید الفطر کی خوشیوں کے بعد رمضان میں ہونے والی روحانی قوت کو برقرار رکھنے کے لیے بہت سے مسلمان شوال کے 6 روزے رکھنے کا انتخاب کرتے ہیں تاکہ مزید اللہ کی برکتیں حاصل کی جا سکیں۔ بعض لوگ ان اضافی روزوں کو رمضان کے دوران
ہونے والی کسی بھی کمی کو پورا کرنے کے لیے اللہ سے معافی طلب کرنے کا ایک طریقہ سمجھتے ہیں۔ شوال کے مہینے میں عید الفطر کے بعد 6 روزے رکھنا خود کی تجدید کا تسلسل سمجھا جاتا ہے اور ایک اہم روحانی انعام ملنے کا ذریعہ سمجھا جاتا ہے۔ یہ روزے نہ صرف نیکی میں اضافہ کرتے ہیں بلکہ اللہ کے قریب جانے کا ایک اور موقع فراہم کرتے ہیں۔ ایک حدیث میں ہے کہ جس نے رمضان کے روزے رکھے اور پھر اس کے بعد شوال کے 6 روزے رکھے تو یہ ایسا ہے جیسے اس نے پورے سال روزے رکھے۔ شوال کے مہینے کی اہمیت کیا ہے؟ شوال اہم ہے کیونکہ یہ اسلامی کیلنڈر کا 10واں مہینہ ہے اور مسلمانوں کے لیے تجدید کا ایک علامتی وقت ہوتا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے شوال کے مہینے میں 6 روزے رکھے۔ یہ سنت ہے اور رمضان کے باقی روزے رکھنے کے تسلسل کو برقرار رکھنے کا ایک بہترین طریقہ ہے جس سے روحانی فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ شوال ایک نئی زندگی اور تجدید کا علامت ہے جو روحانی صفائی کے ایک مہینے کے بعد آتا ہے۔ مسلمانوں کے لیے یہ ایک تبدیلی کا دور سمجھا جاتا ہے کیونکہ یہ مہینہ رمضان میں بنائی گئی نیک عادتوں کو شوال میں منتقل کرنے کے لیے بہت سے مواقع فراہم کرتا ہے۔ یہ نیک اعمال کو جاری رکھنے اور اللہ کے قریب جانے کا ایک سنہری موقع ہوتا ہے۔ یہ مواقع اور برکتیں درج ذیل صورتوں میں فراہم کی جاتی ہیں۔ شوال کے پہلے دن عید الفطر منانا۔ عید کے بعد شوال کے مہینے میں کسی بھی دن 6 روزے رکھنا اور یہ رمضان کے روزوں کے ساتھ مل کر ایسا شمار ہوگا جیسے کسی نے پورے سال روزے رکھے ہوں۔ شوال حج کے مہینوں کا آغاز۔ شوال ان 3 مہینوں میں پہلا مہینہ ہے جن میں حج کے بعض اعمال ادا کیے جا سکتے ہیں جیسے طواف قدوم۔ حج کا وقت بھی شوال سے ہی شروع ہوتا ہے جسے اشہر الحج یا حج کے مہینے بھی کہا جاتا ہے۔ شوال میں حج کا موسم شروع ہوتا ہے۔ بہت سے لوگوں کا ماننا ہے کہ رمضان کے قبول ہونے کی ایک نشانی یہ ہے کہ وہ شوال کے 6 روزے مکمل کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے جو ایمان والے کے لیے بہت زیادہ مستحب ہے۔ جس نے رمضان کے روزے رکھے اور پھر اس کے بعد شوال کے 6 روزے رکھے تو اسے ایسا انعام ملے گا جیسے اس نے پورا سال روزے رکھے ہوں۔ شوال میں روزے رکھنا رمضان کے ایک مہینے کے روزوں کے بعد ایک اضافی محنت ہو سکتا ہے مگر یہ بہت زیادہ انعامات کا باعث ہے۔ نیت پختہ کریں اور عید الفطر کے بعد شوال کے 6 دن روزے رکھنے کا ارادہ کریں اور اس مہینے کو برکت سے بھر دیں۔ رمضان کے احساس کو تھامے رکھیں۔ جب ہماری روحانیت تازہ ہو جاتی ہے تو ہم سب رمضان کے اختتام پر اس احساس کو برقرار رکھنا چاہتے ہیں، یعنی اللہ سے قربت کو محسوس کرنا۔ سبحان اللہ۔ اللہ کے نزدیک سب سے محبوب اعمال وہ ہیں جو مستقل کیے جائیں چاہے وہ چھوٹے ہی کیوں نہ ہوں۔ اللہ کے نزدیک سب سے محبوب عمل وہ ہے جو مستقل ہو خواہ وہ تھوڑا ہی کیوں نہ ہو۔ تو اس احساس کو مت کھوئیں، اللہ کی محبت کو تھامے رکھیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں اور ویڈیو کو لائک اور سبسکرائب کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ اور لوگ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ شکریہ۔